بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے امتحانات کی تنظیم اور اس کو منظم اور مرتب کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آج عرض کی جائیں گی۔ امتحانات کے منظم اور مرتب کرنے کے سلسلے میں اور اس کے بعد ہماری بات ہوئی تھی کہ امتحانی پرچے بنوانا، ان کی فوٹو اسٹیٹ اور ان کو چھپوانا، یہ تمام چیزیں محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ امتحانات کی نگرانی کرنا، جب امتحان منعقد کیے جائیں تو کمرہ امتحان میں اساتذہ کرام کو مقرر کرنا کہ طلبہ ناجائز ذرائع استعمال نہ کریں، کسی اور طریقے سے بھی، کسی اور انداز سے بھی وہ اس چیز کو نہ دیکھ سکیں کہ جو سوالیہ پرچہ ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی نقل یا کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے لیے آسان ہو اور امتحان حال میں وہ کسی قسم کی ناجائز ذرائع استعمال کر سکیں۔ اس سلسلے کو یقینی بنانا، یہ کمرہ امتحان کو یعنی اس طریقے سے رکھنا، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، محتمم صاحب کی ذمہ داری ہے، ان کے معاونین کی، اور اس سلسلے میں امتحان ہال کو پہلے سے ہی تیار رکھنا چاہیے، وقتی طور پر اس کے لیے ترتیب رکھنا۔ یہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی ایسا ضعف پایا جائے کہ جس کی وجہ سے طلبہ کو کوئی بات ایسی پیش آ جائے کہ وہ کوئی ذریعہ استعمال کر لیں نقل کرنے کا، تو لہٰذا اس سلسلے میں پہلے سے ہی یہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ امتحان حال ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ اور پھر امتحان حال کے اندر مختلف اساتذہ کی مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں کہ بار بار وہ اس امتحان حال میں بار بار گشت جاری رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اساتذہ بھی اور طالب علم بھی اپنے انداز سے اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کمرہ امتحان میں کسی بھی قسم کی اونچ نیچ کو ہرگز برداشت نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اساتذہ کی جانب سے ہو یا طالب علموں کی جانب سے ہو۔ اس موقع پر محتمم صاحب کو امتحانات کے اصولوں کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ امتحانات میں محتمم صاحب کی جو نگرانی ہوا کرتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ اس طریقے کو یقینی بنائیں کہ طالب علم بھی اور اساتذہ بھی کسی بھی قسم کی اونچ نیچ ہرگز کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے کوئی سوال اٹھتا ہو۔ بعض اوقات اساتذہ کی ڈیوٹی اس طور پر لگا دی جاتی ہے کہ اس جگہ سے فلاں جگہ تک یہ ان کا حصہ ہے، ان تمام طلبہ کو جو اس جگہ پر بیٹھے ہیں ان کی نگرانی کرنا یہ اساتذہ کا کام ہے۔ اس سلسلے میں ہر 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد کمرہ امتحان کے اندر تبدیلی لے کے آنی چاہیے کہ اساتذہ اس حال میں اس جگہ سے اس جگہ تک 1 گھنٹے تک اس کی جانچ پڑتال رکھیں گے اور ان کی زیر نگرانی امتحان دے رہے ہوں گے، لیکن 2 گھنٹے گزرنے کے بعد 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر اس بات کو دیکھا جائے کہ اساتذہ کی جگہ اور ان کے جو محل ہے اس کو منتقل ان کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے، کہ جس میں اس بات کو دیکھا جائے کہ کسی بھی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہرگز نہیں ہونی چاہیے انتقال کے موقع پر یا انتقال سے قبل یا انتقال کے بعد۔ بعض اوقات یہ تمام چیزیں جو ہوا کرتی ہیں یہ اچھے نتائج بھی لے کر آتی ہیں اور بعض اوقات یہ اساتذہ کی منتقلی اچھے نتائج بھی نہیں لے کے آتے، تو لہٰذا اس میں کڑی نگاہ رکھنی چاہیے
اور نگرانی کرنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اس سلسلے میں جب امتحانات کی نگرانی ہو جائے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اساتذہ اور ممتحنین کا کاپیوں کی جانچ پڑتال کرنا۔ جانچ پڑتال کرنے میں ظاہر ہے کہ اسی استاد کو یہ کاپیاں دی جاتی ہیں کہ جو کہ سوالیہ پرچہ تیار کرتا ہے، تو جوابی کاپیاں بھی جانچ پڑتال کے لیے مختلف اساتذہ کو ان کے اعتبار سے، ان کے موضوع کے اعتبار سے ان کو دے دی جائیں، اور یہ جانچ پڑتال جو ہے وہ اصل انہی حضرات کا کام ہونا چاہیے کہ جو کہ سوالیہ پرچہ جن حضرات نے بنایا ہے۔ جانچ پڑتال جب وہ کر لیں اور اچھے انداز سے وہ امتحانات کو دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیا جائے کہ کتنے یعنی ہر ایک کے کتنے نمبر آئے ہیں، وہ پورے طور سے اس کو پورے طور سے اپنا کام کر لیں، تو یہ جانچ پڑتال ان کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے۔ کاپیوں کی جانچ پڑتال کے لیے ضروری ہے یا 2 یا 3 دفعہ اس کو دیکھا جائے۔ جانچ پڑتال کم از کم 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہو، اور ہر ایک دفعہ پہلی دفعہ تو متعلقہ جو استاد ہیں، جو ممتحن ہیں، وہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ کسی اور استاد کو منتخب کیا جائے جو کہ ہر ایک طرح ایک ہی پرچے کو دوسری دفعہ دیکھیں، پھر دوسری دفعہ اگر ضرورت پڑے تو تیسری دفعہ بھی جانچ پڑتال کے لیے کسی تیسرے استاد کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اس طرح ہر ایک ممتحن دوسرے ممتحن سے بہتر نتیجہ دے پائے گا، اور تمام طالب علموں کے اعتبار سے وہ دیکھے گا اور جانچ پڑتال جاری رکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ ہر طالب علم اپنے معیار کے مطابق اپنے معیار پر کس طریقے سے وہ اتر رہا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ہر استاد جانچ پڑتال رکھے، ایک جو متعلقہ استاد ہے وہ، اس کے بعد دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ، اور ہر ایک آدمی کے لیے یہ بات کہ ہر طریقے سے یقینی بنائی جائے کہ ہر جانچ پڑتال کرتے وقت ایک ہی مضمون ہو، یعنی وہی استاد ہو، اور تمام پرچے اسی کے پاس جائیں، اور اس کا طریقہ اور اس کی جانچ پڑتال انتہائی غیر جانبدارانہ رہے، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے اعتدال کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ نمبر لگائے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جانچ پڑتال جب 2 دفعہ ہو رہی ہے، 3 دفعہ ہو رہی ہے، تو جانچ پڑتال کرنے میں کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی اختلاف سامنے آ سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب متعلقہ جو استاد جس نے امتحانی پرچے بنائے تھے اس کے اعتبار سے نمبر اتنے ملنے چاہیے، جب دوسری دفعہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور اس پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے تو اس کا معیار اور ہے، تو اس کے معیار اور اس کے نمبرات کے اعتبار سے اگر فرق آتا ہے تو اس کو باقاعدہ تحریری طور سے سامنے لے کے آنا چاہیے کہ ہمارے اور دوسرے اور پہلے اور دوسرے کے درمیان جو فرق آیا ہے معیار کا اور نمبرات کا، وہ کیوں آیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو فرق کو واضح کرنا اور اس کی وجوہات کو بھی سامنے لے کے آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے نتائج کی تیاری کا۔ یہ بھی ذمہ داری ہے محتمم صاحب کی کہ اساتذہ کی جو جانچی ہوئی اور نمبر دی ہوئی کاپی، نمبر لگائے ہوئے جو کاپیاں ہیں ان کو اچھے انداز سے مرتب کرنا اور ان کو منظم رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں دیکھنا کہ جو ان کے نمبرات متعین کیے گئے ہیں وہ نمبرات کس اعتبار سے ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ یہ ایک طریقے کا دوسرے کے لیے ایک چیلنج ہوا کرتا ہے کہ میں نے جو نمبرات دیے ہیں اور دوسرے نے جو نمبر دیے تھے اس میں اور اس میں فرق کیوں ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ نمبرات میں فرق آیا ہے۔
تو لہٰذا اس میں ہر طریقے سے امتحانات کے بعد اطمینان کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ نمبرات میں کوئی غلطی، کوئی آگے پیچھے کوئی معاملہ تو ایسا نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کوئی اگر ہمیں چیلنج کرے اور ہمیں یہ کہے کہ میرے نمبرات یا میرے سوال کے جوابات جو دیے گئے ہیں وہ صحیح تھے اور اس کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے تمام چیزوں کو انتہائی مرتب رکھنا چاہیے تاکہ نتائج کا صحیح انداز سے معاملات ہو سکیں۔ اور اس سلسلے میں نمبرات کو پھر ہر ایک کاپیوں کو مرتب کر کے ہر ایک طالب علم کے نمبرات کو جمع کر لیا جائے اور فیصد لگا دیے جائیں، اور تمام جو نمبرات ہیں ان کو جمع کر کے اور اس میں فیصد کو بھی دیکھ کر اور پھر اس اعتبار سے اول دوم سوم کا جو فرق مراتب ہے اس کو واضح کر دینا چاہیے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور سے محتمم صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رپورٹ مرتب کریں اور اس پر وہ دستخط کریں، اور طالب علموں کی لیے کسی ایسے یعنی اگر کوئی بڑا ادارہ ہے تو کسی ایک جگہ پر آویزہ کر دیا جائے یہ نتیجہ امتحان، اور اس پر دستخط بھی ہونے چاہیے محتمم صاحب کے، اور اس پر جو ہے وہ ادارے کی مہر بھی ہونی چاہیے، اور پھر طالب علموں اور ان کے سرپرستان کو بھی یہ نتیجہ امتحان ارسال کر دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے علم میں رکھیں یہ بات، اور ساتھ ساتھ ان کے علم میں بھی ہو، ان کے سرپرستان کے بھی اور طالب علموں میں بھی کہ یہ نتیجہ امتحان یہ رہا، اور سرپرستان کو خاص طور سے ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ میرا بیٹا یا میرا بھتیجا یا میرا متعلق جو بھی طالب علم ہیں کہ جس کے وہ سرپرست ہیں ان کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے، اور ان کی آگاہی لازمی ہے، اور وہ مطلع رہیں کہ میرا متعلقہ جو بھی طالب علم ہے اس کی تعلیمی کیفیت اور اس کی تربیتی کیفیت جو ہے وہ کس انداز کی ہے، اور اس کا نتیجہ امتحان کس مرتبے کا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اول سے آخر تک یہ عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔